اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سن دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ۔ اس پہ میں انشاءاللہ مختصر بات کروں گا۔ یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، ایک مقصد ہے مسلمانوں کا۔ اب چونکہ ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے، حق و باطل کا ایک عظیم الشان معرکہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ ازل سے ہے اور اب تک ہی رہے گا۔ یہ ہمیشہ حق اور باطل کے اندر کشمکش رہے گی، اور جو باطل ہوتا ہے وہ بہت عرصے تک کامیاب رہتا ہے اور غالب رہتا ہے، لیکن جب حق اللہ تعالیٰ باطل پہ مارتا ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، بڑے برے طریقے سے، بڑی عبرتناک طریقے سے اس کو شکست ہوتی ہے۔ تو اب حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اب بھی ہو جائے گا، ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے زمین سج رہی ہے، صفیں بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ باطل اور حق کو آپس میں جدا کر رہا ہے، حق کو ایک طرف کر رہا ہے، باطل کو ایک طرف کر رہا ہے۔ منافق بیچ میں پریشان ہیں کہ کریں گے تو کریں کیا کریں، اور جو منافق ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جن کو منافق کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، کفار کے اندر بہت کم ہیں۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ شیطان ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں، جنہوں نے زمین کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں، جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ ایک مقصد کے تحت کام کرتا رہتا ہے۔ یہی مقصد جو میں نے آپ کو بتایا، دنیا پہ قبضہ کرنا، لیڈ کرنا، لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنا، باطل کو غالب رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ باطل کیسے غالب آ جاتا ہے؟ جب حق پرست ان کا ساتھ دینا شروع کر جاتے ہیں، جب منافق بن جاتے ہیں، جب مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، تب حق کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ جو اس دور سے گزرے ہیں جہاں پہ اب آپ کی مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، جہاں پہ یہ چھانٹے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی چھانٹ ہو رہی ہے۔ کون سے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو خدا کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حق پرست ہیں، ان کی، منافقوں کی، اور جو باطل والے ہیں ان کی چھانٹ ہو رہی ہے۔ مشرکوں کی، کافروں کی، ظالم کی، ٹھیک ہے نا، فساد فی الارض کرنے والوں کی چھانٹ ہو رہی ہے، الگ الگ ہو رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ دنیا دو گروہوں میں جا رہی ہے۔ اچھا، باطل جو ہوتا ہے ہمیشہ چال چلتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جو چال وہ چلتا ہے اور پھر ایک چال اللہ چلتا ہے، تو اللہ کی چال غالب رہتی ہے۔ اگر آپ پیچھے سے پیچھے جائیں گے تو جو شیطان تھے، جو دجال تھا، انہوں نے پلاننگ کی، ٹھیک ہے، پاکستان کے حوالے سے، کہ اب برصغیر ہند جو ہے، یہاں پہ گوروں کو حکومت کرنے میں مشکل آ رہی تھی، رکاوٹ آ رہی تھی، اخراجات زیادہ ہو رہے تھے، تو انہوں نے ان کو اس طریقے سے سوچا کہ بھی ان کو آزاد کریں بہت سارے ممالک کو دنیا کے اوپر، اور پھر ان کو انڈائریکٹ جو ہے نا ہم ان کے اوپر حکومت کریں، اور اپنے ہی بندے انہی ملکوں کو آزاد کر کے وہاں سے اپنی جو بیوروکریسی ہے اس کو کھڑا کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو الیکشن جتائیں، اور پھر یہ حکومت کریں، اور پھر یہ ہمارے پاس آئیں، ہم سے پھر یہ قرضہ لیں اور ہم ان کو قرضہ دیں، اپنی شرائط کے اوپر یہ ہمارے مقروض رہیں، مطلب غلام ہو جائیں، پھر ہماری پالیسیاں جو ان ملک کے اوپر لگیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اس کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب قائد اعظم صاحب محمد علی جناح وہ یہ بات جانتے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو شیاطین ہیں وہ ایک پلاننگ کے تحت کام کریں اور وہ مجھے اپنے گنونے مقصد کے استعمال کریں گے۔ ان کو اس بات کا پتہ چل گیا، تو وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو وہ خاموش ہو گئے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں تو ایک پلاننگ اللہ کر رہا ہے، جو اللہ کی جو ہوتی ہے چال وہی غالب آتی ہے۔ تو اس وقت ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ایک مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے، ایک دفعہ ملک الگ بن جائے، پھر ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے اسلامی قوانین کے مطابق چلائیں گے، دنیا کے اوپر ہم ایک رول ماڈل بنیں گے، اسلام کیا ہوتا ہے، اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اسلامی قوانین کیا ہوتی ہیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ لیکن اب چونکہ شیطانوں نے ان کو استعمال کرنا تھا، یہ خاموش ہو کے اللہ کی حکمت کو جان کے تو یہ خاموشی کے ساتھ لگے رہے، انہوں نے پاکستان کو الگ کر رہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے، جو غدار تھے، جو منافق تھے، تو انہوں نے پھر ان کو بھی راستے سے ہٹایا اور ملک کے اوپر قبضہ کر لیا اور ملک کو غلامی کی طرف لے کے چلے گئے۔ اب ہمارا ملک جدوجہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کے، شیطانوں کے شکنجے سے خود کو آزاد کر لیں۔ اب جو شخص بھی ان کے شکنجے سے خود کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا سوچ رکھتا ہے تو اس کو دبوچ لیا جاتا ہے، اس کو مطلب
ایک بڑے بڑے جو انہوں نے اپنے ہمارے ملک کے اندر شیطان رکھے ہوئے ہیں، جو غدار پالے میں ہیں، وہ پھر اس بندے کو کھڈے لائن لگا لیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب تھے، ابھرتا ہوا ستارہ تھے، ٹھیک ہے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے ویژنری آدمی تھے، تو شیطانوں نے پلان کر لیا کہ ہم ان کو استعمال کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، شیطان جب کسی بندے کو استعمال کرتے ہیں نا، اس کے ساتھی بن کے نہیں کرتے، اس کا دوست بن کے نہیں کرتے، اس کو اعتماد میں لے کے اس کو ساری باتیں بتا کے نہیں کرتے ہیں۔ اس کی نفسیات جانتے ہیں، اس کی فطری تقاضوں کو جانتے ہیں، اس کی سوچ کو جانتے ہیں، پھر اس کی نفسیات کے مطابق، اس کی فطری تقاضوں کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق، اس کے سوچ کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو اپنی کسی پلاننگ کا حصہ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے سائیکولوجیکلی طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب خان صاحب چل پڑے، خان صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا کہ جو شیطان لوگ ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، وہ مجھے اپنے مقاصد کی استعمال کریں گے۔ وہ بھی بولے بن کے خاموش ہو گئے، اللہ کی حکمت کو جان کے کہ خاموشی کے ساتھ ایک دفعہ میں اقتدار میں آ جاؤں تو پھر میں وہ ساری چیزیں کر لوں گا جو ایک وقت کی ضرورت ہے، جو مسلمانوں ایک آزاد ریاست بنے، قرضہ اتر جائے، یہ غلامی سے آزادی کی طرف آ جائیں، یہ خود مختار خواجہ پالیسیاں بنائیں، یہ خود مختار طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ دنیا کے اوپر اگر کسی کو خاص اہمیت حاصل ہے نا، وہ پاکستان کو حاصل ہے، پاکستانی قوم کو حاصل ہے۔ تو اب خان صاحب اپنے ٹریک پہ جا رہے تھے، تو پھر وہی ہوا جو قائد اعظم صاحب کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، ٹھیک ہے، ہم پیچھے چلے گئے۔ یہ شیطان پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک جنگ چھڑی ہے فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر۔ مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد ہے کہ اسرائیل پہ قبضہ کر لیں گے، خود بھی مار کھائیں گے، اور پھر فلسطین کو بھی ماریں گے، پھر فلسطین کو کمزور کریں گے، ان کو اس ملک سے بے دخل کریں گے، اور ان کو اپنا غلام بنائیں گے، اور پھر دنیا کے اوپر وہ ملک جو ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کو دبوچ کے، فلسطین کو دبوچ کے، تو پھر جب لوگ صلح کے لیے بیچ میں آئیں گے، پھر ہم، اور پھر جو منافق خریدے ہوئے ہیں، جن کو انہیں پیمنٹ دی ہوئی ہیں، پیسے دیے ہوئے ہیں، جن کے مفادات ان کے ساتھ ایک ہیں، پھر ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صلح کرائیں گے، ٹھیک ہے، پھر بڑی شیطانی طاقتیں اور یہ جو بیچ میں منافق ہے یہ بیٹھیں گے، تو اس طرح سے صلح کریں گے کہ جو ہے نا اس کو تسلیم بھی کیا جائے اور ان کو وہاں سے نکالا بھی جائے، اور اس کے آگے اس لڑکے کے سجدہ کر لیں، جھک جائیں۔ یہ ان کی پلاننگ ہے۔ لیکن ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے جو کہ غالب رہتی ہے۔ اب وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہیں، وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب یہ اس طرف کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی باتیں منوانے کے لیے، عالمی سطح پہ اپنے ملک کو منوانے کے لیے، اور لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے، اللہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم لوگ کتنے کو جو حق پرست ہو، ٹھیک ہے نا، مطلب ایسی نہیں ہے کہ آپ حق پرست بھی نہ ہوں اور آپ چینج بھی نہ چاہ رہے ہوں اور اللہ آپ کی مدد آگے کرے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جنگ وہاں لگی ہوئی ہے۔ اب باطل کا معاملہ یہ ہے کہ جو باطل ہے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور کھلے الفاظوں میں کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بھی دیں گے، راشن بھی دیں گے، اور فزیکلی طاقت بھی ہم ان کو مہیا کریں گے، ٹھیک ہے، اسلحے کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ بھی۔ اور مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، صلح کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے، آپ چونکہ مقصد کچھ ہو رہا ہے نا، انہوں نے استعمال ہونا ہے کہ جناب اگر ہم ان کی صلح نہ کراتے تو ایسے ہو جانا تھا، یعنی کہ ڈرائیں گے ہمیں۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے اسلامی ملک کی جو فوجیں ہیں نا، ان کے جو سربراہان ہیں، ملائے اعلیٰ ہیں نا، وہ ہمیں ڈرائیں گے کہ جناب اگر ہم صلح نہ کراتے، ہم معاملت نہ کرتے بیچ میں، تو صفحہ سے مٹ جانا تھا، یہ ہو جانا تھا، وہ ہو جانا تھا۔ اب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مسلمان بھی جو آزاد ملک ہیں، جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، بڑی تگڑی فوجیں رکھتی ہیں، یہ اعلان کریں کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہیں۔ جہاد کا وقت آ گیا، دنیا دو گروہوں میں جا رہی ہے، ہم مسلمان ایک طرف ہوں گے اور جو مشرک ہیں، کفار ہیں، وہ ایک طرف ہوں گے۔ ایک عظیم الشان معرکہ ہوگا، ایک زمین کے اوپر ایک بڑے لیول کا جہاد ہوگا جس میں ٹوٹل فساد کرنے والے مٹ جائیں گے اور جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اس نے ہو کیا رہنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم نے مطلب جو ہے نا اسلام کے ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم چہتے بندے ہیں، ہم نے جنت میں بھی جانا ہے، ہمیں خاص اہمیت حاصل ہے مسلمانوں کو۔ لیکن آزمائش کے اندر فیل ہو جاتے ہیں، چونکہ منافق ہے نا، اندر سے کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ مسلمانوں کا ایک ہی مقصد ہے پیسہ، پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔
یہ اتنے کو خوفزدہ ہیں موت سے، اتنا کو ڈرتے ہیں کہ جیسے کہ دنیا میں کسی بھی ظالم ملک کا خاتمہ نہیں ہونا، یہ اتنا ڈرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو تو موت سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ مسلمان کی جو موت ہے، مجاہد کی جو موت ہے، وہ تو قوم کی حیات ہے، وہ تو شہادت ہے، یہ تو عظیم الشان رتبہ ہے جو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا، ہمارے صحابہ نے کر کے دکھایا، یہ تو لازم ہے۔ دنیا کا جو امن ہے وہ مسلمان کے جہاد کی تلوار کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنت بھی جو ہے وہ تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ تو جہاد اللہ نے فرض کیا ہوا ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برے لوگوں کو، ظالم لوگوں کو، سرکشوں کو، لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگوں کو جہاد کے ذریعے سے روکا جائے، کسی بھی شخص کو زبردستی مسلمان نہ کیا جائے، زبردستی اللہ تعالیٰ کے قانون کی اتباع کرائی جائے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو دین اسلام ہے، جو فطری دین اسلام ہے، جو رب العالمین کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کے بنایا ہوا ہے، اس کی اتباع کرائی جائے تلوار کے زور پہ، اسلحے کے زور کے اوپر۔ لیکن کسی کو زبردستی مذہب نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ چینج کرو، صرف اللہ کے قانون کی وائلیشن نہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، قبضے نہ کرنا، حقوق تلفی کرنا، کسی کو اپنا غلام بنانا، ٹھیک ہے نا، باقی مخلوقات کو تنگ کرنا، یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ جھوٹ نہ بولنا، زنا نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، فساد نہ کرنا، جنگیں نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور زمین کے اوپر مطلب فساد نہیں کرنا۔ فساد کرنے والوں کو جہاد کے ذریعے سے روکا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بجائے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ان کی پیسوں سے بھی مدد کرتے، راشن سے بھی مدد کرتے، اور ان کی اسلحے سے بھی مدد کرتے، فوجیں بھیجتے، وہاں کھڑے ہو جاتے، دبوچ لیتے، پھر جب صلح کے کھاڑے میں جاتے تو اپنی باتیں منواتے، جو ملک مقروض ہیں ان کو اپنے آپ کو قرضے سے آزادی دلاتے کہ ہم اس شرط پہ جناب چھوڑتے ہیں۔ بھائی جنگ تو پوری دنیا کی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو ذمہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ جب مسلمان زیادہ ہو جائیں گے تو میں پھر جنگ کروں گا تاکہ جیت سکے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جنت بنا کے تو آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ تم لوگ دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، اساشوں کو چھوڑ دو، حکومتوں کو چھوڑ دو، میرے احکام کی اتباع کرو، میرے احکام و قوانین کی اتباع کرو، میرے آگے جھکو، مجھے سجدہ کرو تاکہ پھر میں تمہیں غالب کروں، تمہیں میں دنیا کا اقتدار دوں۔ تم صاحب کتاب ہو مسلمانوں، تم صاحب کتاب ہو، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ دنیا کے اوپر تم لوگ لیڈ کرو، تم اللہ کے نظام کو غالب کرو، تم پیدا اس لیے کیے گئے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے وہ اپنی حقیقت کو بول گئے، تم نے اپنی کتاب کو، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تم محب دنیا بن گئے، دنیا سے محبت کرنے لگ پڑے، دولت سے محبت، شہرت سے محبت، تم پیسے کے لیے جیتے مرتے ہو۔ اب ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں یہ جنگ لگ گئی تو ہماری حکومتیں چلی جائیں گی، ہماری آسائشیں چلی جائیں گی، ہماری یہ دولت چلی جائے گی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو صلح کرا رہے ہیں، یہ مسئلہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فلسطین کے مسلمانوں کا درد ہے، ان کو اپنا وجود خطر میں پڑا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سارے اس میں منافع کے جنہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن اللہ نے کہ جو تک ہے وہ پلاننگ ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اللہ تو آپ کو آزما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو مضبوط ہیں، جو کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون ہیں جو زمین کے اصل وارث ہیں، جو زمین کے اوپر اقتدار کے مالک ہیں، جو اللہ کی جماعت ہے، وہ کون ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی نہیں ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اتنی بڑی فوج کے مالک ہیں، ایٹمی اسلحہ رکھا ہوا ہے، تگڑی فوجیں رکھی ہوئی ہیں، اور صلح کرانے جا رہے ہیں کہ بھئی فوجیں بھی کبھی صلح کراتی ہیں، حق اور باطل کا مار اللہ کر رہا ہے، تم لوگ سیدھے ہو جاؤ۔ مطلب کوئی جو دشمن ملک ہیں، کیا اسرائیل کو موت نہیں آنی؟ کیا برطانیہ کو نہیں آنی؟ کینیڈا کو نہیں آنی؟ یورپینس کو نہیں آنی؟ کیا امریکہ کو نہیں آنی؟ بھائی ملکوں سے نکلو، حق اور باطل کی طرف جا رہے ہو، دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اس کو تسلیم کرو، اپنی پالیسیاں بدلو، اساشن چھوڑو، دنیا کی حکمرانیاں چھوڑو، اللہ کے لیے ایک وجود کی طرح بن جاؤ، اپنی ذاتیات سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ آزمائے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں سے زمین پہ سزا نہ دے تو زمین جو ہے دنیا فساد سے بھر جائے، تو اب اللہ تعالیٰ اب مفسدین پھر جو ارض ہیں، جو زمین پہ فساد کرنے والے، ان کو سزا دینے والا ہے۔ وہ اس کے لیے آپ کی ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام کبھی بھی کسی اپنے غیر سے نہیں کراتا، اللہ تعالیٰ اپنا کام خود کرتا ہے، مطلب اس کے اپنے مومن بندے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جنگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ تو 313 تھے، باقی تو ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے۔ تو کیا چیز تھی آپ کے پاس؟ ایمان،
اللہ پہ ایمان، جذبہ جہاد، ٹھیک ہے، تو ان کا آپس میں ایک وجود، ایک جان بننا، ایک دوسرے کا احساس کرنا. مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اور کفار پہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، بڑے تندخو ہوتے ہیں ظالموں کے لیے، بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. اور آپ اگر غور کریں گے نا سوشل میڈیا کو یا بڑے میڈیا کو اگر آپ واچ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے گھبرائے ہوئے مسلمان صلح کی باتیں کر رہے ہیں. اب کیوں؟ یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جب ہم دبو چلیں گے فلسطین کو، تم صلح کی باتیں کرنا، پھر ہم بیٹھیں گے، کچھ پیسے دے دیں گے آپ کو، کچھ آپ کو دے دیں گے، کچھ آپ کو چھوٹ دے دیں گے، آپ کو جیشیں کرائیں گے، پھر تم لوگ اس بات پہ صلح کر لینا کہ بھئی اسرائیل کو مانا جائے گا، اس کے آگے سجدہ کیا جھکا جائے گا، وہ دنیا کا مالک ہے، اور فلسطین کو بے دخل کیا جائے گا اور ان کو کمزور کیا جائے گا. اور پھر یہ بعد میں رو باندھ جائے گا جناب کہ ہم اگر صلح نہ کراتے تو صفحہ سے اسرائیل نے فلسطین نے مٹ جانا تھا. تو یہ کون ہے؟ یہ منافق ہیں. اب منافق گھبراہے میں، ٹھیک ہے. اب یہ منافقوں کا کام ہے صلح کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کے پاس بہت ساری فوجیں ہیں، آپ کے پاس بڑا اسلحہ ہے، آپ بڑی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر اپنی فوجوں کی، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کی، بڑے اپنے کو ذات ملک کہتے ہیں، بڑے طاقتور ملک کہتے ہیں، دنیا کا اپنے آپ کو بڑا نمبر 1 فوجیں کہتے ہیں. سارے جتنے بھی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. کیا چیز ہے؟ مسلمان جتنے زیادہ ہیں نا، اسی طرح ان کے اندر سب سے زیادہ دنیا میں منافق ہیں، کمزور، بزدل، اور دنیا سے کو چاہنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے انسانیت کا، ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کی فکر نہیں ہے. یہ صرف سیشن چاہتے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جہاں پہ اب آزمائے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے. اور میں اس سے پچھلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وقت کا جو امام ہے وہ موجود ہے، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ اپنی نشوں میں ہیں، اپنی مزوں میں ہیں، آپ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. آپ یہ جو جنگ ہے یہ فلسطین و اسرائیل کی، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، بہت گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور ہم بڑا خاص ایک وجود رکھتے ہیں زمین کے اوپر دنیا کے لیے، دنیا کے دیر پامن کے لیے. دنیا کا جو امن ہے کس سے قائم ہونا ہے؟ دین اسلام سے ہونا ہے. مطلب آپ کو یہ نہیں کرنا کہ کسی دوسرے ملک کو کہیں جی آپ مسلمان ہو جائے، ہمارے جیسے نمازیں پڑھیں، ہمارے جیسے روزے رکھیں، ہمارے جیسے حج کریں، عمرے کریں، ہماری داڑھی رکھیں. یہ نہیں کرنا ہے آپ کو. صرف جو دین اسلام ہے اس کے جو قوانین ہیں اس کا پابند کرنا ہے دنیا کو. وہ آپ نے پہلے خود ہونا ہے، خود کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے. جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا. کسی کو بھی زبردستی مسلمان یا ایمان لانے کا نہیں کہتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کی اتباع زبردستی کراتے تھے. وجہ دنیا کا جو امن ہے ان قوانین سے، اللہ کے قانون سے محفوظ ہوتا ہے، حفاظت ہوتا ہے. دنیا جو محفوظ ہوتی ہے، مخلوقات جو حفاظت میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے اندر ہے ہی سلامتی. اللہ کا دین ہی دین اسلام ہے، یعنی کہ ساری مخلوقات کے لیے جس چیز کے اندر سلامتی ہے وہ اللہ کے دین کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کا دین کیا ہے؟ ایک نظام ہے، ایک پورا ضابطہ حیات ہے کائنات کے اندر ساری مخلوقات کے لیے. اس کو جو امپلیمنٹ کریں گے وہ جماعت کرے گی جو اہل کتاب ہوگی، ٹھیک ہے. وہ ہم اہل کتاب، ہمیں یہ حق حاصل ہے. لیکن پہلے ہم کتاب کو تو جانیں، کتاب کو تو سمجھیں، اس کے قوانین کو تو سمجھیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم دنیا کے اوپر لیڈ کریں. تو یہ میں نے آپ کو مختصر آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو جنگ ہے یہ ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر کھڑے ہیں ہم، فیصلہ کن موڑ کے اوپر. آپ کو زمایا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی جنگوں سے. جتنی بھی جنگیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا، یہ ایک حق اور باطل کی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن جن کو پتہ ہے، شیطانوں کو، بڑوں کو، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ لگے گی جس میں ہم سلامت نہیں رہیں گے، ہمارے سے اقتدار چلے جانے ہیں، اور کمزور لوگ جو ہیں وہ حاکم ہو جائیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنے ڈرتے ہیں، وہ پھر مسلمانوں کے حکمرانوں کو آگے کرتے ہیں، سپہ سالاروں کو آگے کرتے ہیں، یعنی کہ ملائے اعلیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ملائے اعلیٰ، جو اونچی قسم کے لوگ ہیں ان کو آگے کر کے تو اپنے ساتھیوں کو اس حفاظت میں لے لیتے ہیں. جو شیاطین ہیں اور جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور صلح کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر مزے مارتے ہیں جی بچ گئے، ہمارے جنگ نہیں لگی، ہم بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے اگر ایٹمی جنگ ہوگی نا تو جیسے کہ باقی دنیا کے اوپر لوگوں نے نہیں مرنا، باقی جو کفار انہوں نے نہیں مرنا، یا شاید اکیلے مسلمانوں نے نہیں مرنا، یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی منافق ہیں، ان کو آزمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اب اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، یہ کر لیں، یہ آزمائے جا رہے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو فساد کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کو غالب کرنا ہے۔ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ آپ اصلاح کرنے والے ہیں یا فساد کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، مطلب دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرنا ہوگا، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ فلسطین کے لیے آواز کو بلند کریں، آپ جہاد کا نعرہ ماریں، آپ ان کی ہر طرح سے کھلی جو ہے نا مدد کریں، کھلی مدد کریں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو پھر ایک نئی جماعت تیار ہو رہی ہے، وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گی اور بڑی بے رحم ہوگی، وہ اللہ کے لوگ ہوں گے اور آپ کو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ ایک بات تو میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں نا، جو وقت کا امام ہے اس نے بڑا کڑا احتساب کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا چل رہی ہیں نا، یہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنی غلطیوں کو مداوا کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا کہ بہت ساری غلطیاں آپ جو نا غفر کر لیتے ہیں نا، غفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری جو آپ کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا، پھر آپ اپنی برائیوں کا ادراک کر کے ان کو مان کے پھر اچھائیاں کرتے ہیں، وہ پھر چھائیاں جو ہیں آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ غفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے کوئی برائی کی ہے نا تو اس کو مجھے سزا دے گا، بلکہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ مجھے غفر بھی کرنا چاہتا ہے۔ مطلب جب میں کوئی اچھائی کر لوں گا اس برائی کے بدلے میں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس برائی کی سزا نہیں دے گا، میری خلاصی ہو جائے گی۔ تو ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا ہوا ہے، ظالموں کا ساتھ دیا ہوا ہے، ہم نے بہت کچھ پیسوں کے لیے کیا ہوا ہے، اپنے مفاد کے لیے کیا ہوا ہے، ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی طریقے سے تم اپنی برائیوں کو اپنی چھائیوں سے بدل لے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو غفر کرے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ دے جس کے آپ حقدار ہیں، مطلب دنیا کی باغ دوڑ آپ کے حوالے کرے۔ اور رہی بات کہ یہاں پہ ظالم بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو اگر پکڑنے کے لیے تو پتہ نا بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ دیکھیں جب فتح مکہ ہو رہا تھا نا تو مکہ کے اندر بہت سارے مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے ایمان لا کے اپنے سینوں میں ایمان کو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک بات نہ ہوتی کہ اس میں اہل ایمان نہ ہوتے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ان پہ اگر نادانی میں حملہ کر دیتے تو پھر آپ سے ان کو نقصان پہنچتا اور بدلے میں آپ سے اللہ ناراض ہوتا، آپ کو وبال آپ کے اوپر آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ تو ظالموں کی وجہ سے وہاں جو چھکے ہوئے مومن تھے، ایمان والے لوگ تھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو بچائے رکھا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر آہستہ آہستہ منافقوں کو لگ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی سین ہے کہ آپ کے پاکستان کے اندر بہت سارے اللہ کے ولی موجود ہیں، مومن موجود ہیں، اسلام کے پیروکار موجود ہیں، جو حقیقت میں جو اسلام کے پیروکار ہیں، جو اللہ کے دین کو جانتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے آپ کی بچت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو بابے کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو آپ فقیر کہتے ہیں، جن کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے آپ کی بچت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، میرا چونکہ تصوف کا چینل ہے، میں ہمیشہ روحانیت پہ بات کرتا ہوں، تو یہ میری ڈیوٹی کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ میرا تعلق روحانی جماعت کے ساتھ ہے، میں آپ کو بتاؤں اس نظریے سے، میں اس دیکھنے والے انداز سے بتاؤں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک بہت بڑی جو روحانی جماعت ہے، وہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہاں پہ ایک بڑے تگڑے بندے کے پیچھے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور نکلتے ہیں، وہ منافق نکل آتے ہیں، وہ سٹیپ پہ نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدرت ان کو آزماتی ہے، ان کو ان کی مقصد ان کو بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اور وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مقصد کے پیچھے وہ پیٹ پھیر دیتے ہیں، ادھر سے واپس آ جاتے ہیں، اتنے ڈرپوک اور بزدل ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، شیطانوں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو روحانی جماعت کو بہت زیادہ مایوس کیا گیا۔ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اسلحہ لے کے سامنے نہیں آتے، لیکن جب وہ آ جاتے ہیں نا، جب چارہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ہوتا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ دنیا کے روحانی لوگ تھے، لیکن ان سے بہت غلطیاں ہوئی، انہوں نے مایوس کیا، لیکن کوئی بات نہیں، نیت ٹھیک تھی، صاف ستھری نیت تھی، تو کوئی بات ان کو بھی دراک ہو رہا ہے کہ بہت ساری مسٹیک کی ہیں، بہت ساری غلطیاں کی ہیں، انجانے میں نہیں پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑے مقصد کی ایک تیاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پیغام یہ ہے کہ خود کو درست کر لو، اپنے صفوں کو درست کر لو، ایک بڑا میدان سجنے جا رہا ہے، ایک فیصلہ کن میدان سجنے جا رہا ہے، تم حق کی طرف خود کو کھڑا کر لو، ٹھیک ہے۔ اپنی برائیوں کو اپنی چائیوں سے بدل لو، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو شیطان سے نہیں ڈرتا، جو شیطان کے ساتھ لڑتا ہے حق کو غالب کرنے کے لیے۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔